بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت علی منہاج النبوت کا دور ثانی، خلافت احمدیہ اور امت واحدہ کا قیام۔ مضمون انجینئر محمود مجیب اصغر صاحب، سویڈن۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ الصف آیت 10۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبہ پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ کافر ناپسند کریں۔ یہی آیت آخر میں تھوڑے فرق کے ساتھ سورہ الفتح 29 میں آئی ہے، جس کے آخر میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی جگہ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یعنی گواہ کے طور پر اللہ بہت کافی ہے۔ حضرت خاتم الخلفاء مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف میں ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی، تریاق القلوب۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے ذریعے خلافت علی منہاج النبوت کا اثر نو آغاز ہوا، اور انتہائی مخالفت اور قلت تعداد کے باوجود اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، سورہ البقرہ کی آیت 250۔ یعنی کتنی ہی کم تعداد جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے کثیر التعداد جماعتوں پر غالب آ گئیں۔ خلافت امت واحدہ بنانے کا مرکزی نقطہ۔ ایک موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے انصار اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خلافت راشدہ کے بعد یہ گروہ کثیر، خدا کے برگزیدوں کی یہ جماعت، اخیار و ابرار کی یہ جماعت، مجددین اور اولیاء اللہ کا یہ گروہ کہ جن کی لاکھوں کی تعداد تھی، ان کا کوئی مرکزی نقطہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ بندھے ہوئے ہوتے، اور اس میں خدا تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ انسان کو امت واحدہ بنانے کا کام مہدی اور مسیح کے سپرد تھا۔ پہلی 3 صدیوں میں گو اسلام کو بہت ترقی حاصل ہوئی، لیکن اس وقت امت واحدہ بنانے کا وعدہ ہی نہیں تھا۔ اس وقت یہ کام ویسے بھی ناممکن تھا، کیونکہ ذرائع آمد و رفت کے نہ ہونے کی وجہ سے مثلاً افریقہ سے تاشقند یا ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب جماعت احمدیہ میں خلافت احمدیہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے بغیر خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا کہ نوع انسانی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کر دیا جائے گا، اور یہ گروہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا پہلا گروہ تھا، شاید کچھ کم ہوگا منع ملیح کے پہلے گروہ سے، لیکن وہ ایک سلسلہ میں پروئے ہوئے نہیں تھے، وہ موتی ایک لڑی میں منسلک نہیں تھے، لیکن اب ایک مرکزی نقطہ ہے۔ وہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں خدا تعالیٰ کے مقربین، اولیاء اللہ اور ابرار و اخیار تھے، لیکن خلافت راشدہ جو تھوڑے سے عرصہ تک رہی، اس کے بعد وہ کون سا مرکزی نقطہ تھا جس کے گرد وہ مضبوطی سے جمع ہو جاتے، جہاں سے ان کو ہدایت ملتی، یا جہاں سے ان کو دعائیں ملتی، یا جہاں سے ان کو رہنمائی ملتی، یا جہاں سے ان کو وہ منصوبے ملتے جس کے نتیجے میں اسلام کو ساری دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کی جاتی۔ رسالہ الوصیت کی روح سے دوسرا نظام ایک روحانی نظام اور نہایت ہی عظیم نظام ہے، اور وہ ہے نظام خلافت، اور یہی جماعت احمدیہ کا مرکزی نقطہ ہے۔ بنی نوع انسان کو امت واحدہ بنانے کے لیے ایک مرکزی نقطہ یعنی خلافت احمدیہ کو قائم کر دیا گیا ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے، اور خدا تعالیٰ کے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے، اور خدا تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے، اور خدا تعالیٰ کی جنتوں میں بطور لیڈر داخل ہونے کے لیے، یعنی ساری دنیا آپ کے پیچھے چل کر خدا کی جنتوں میں داخل ہونے والی ہو، آپ خلافت احمدیہ کے اس مرکزی نقطہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور اپنی نسلوں کو بھی اس کی اہمیت بتائیں۔ یہ مرکزی نقطہ یعنی خلافت احمدیہ کوئی معمولی چیز نہیں۔
بحوالہ سبیل و رشاد، جلد دوم صفحہ 338، آواز مرزا عمران احسن۔